السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سید معین الدین چشتی کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ تر خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو سلطان الہند یعنی کنگ آف انڈیا کے نام سے بھی لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ ایران کے ایک شہر سیستان میں 536 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات اجمیر شریف میں 633 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح آپ کی کل عمر 97 سال ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی درگاہ پہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی ننگے پاؤں حاضری دیتے ہیں، اور صرف عام ہندو ہی حاضری نہیں دیتے بلکہ بہت بڑے بڑے بالی ووڈ سٹارز بھی وہاں جاتے ہیں، جن میں امیتابھ بچن، پریانکا چوپڑا، اجے دیوگن اور کرکٹر ظہیر الدین کی تصویریں میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر حاضری دے چکے ہیں۔ آپ نسل کے اعتبار سے سید زادے تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ سیستان میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام غیاث الدین حسن تھا، جو کہ بہت دولت مند اور بااثر شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک میں مال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ صاحب بہت مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد اور زاہد انسان بھی تھے۔ حضرت معین الدین چشتی نے ایک دولت مند گھرانے میں بہت ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی، لیکن اس کے باوجود آپ کے والد محترم نے آپ کے علم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ جس زمانے میں حضرت معین الدین چشتی کی ولادت ہوئی وہ بہت ہی پرآشوب دور تھا۔ اس وقت سیستان میں ہر طرف لوٹ مار کی زد تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ بھڑکنے سے مطلب لوگوں نے بہت ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی وہ زہر آلود فضا تھی جس نے آپ کے والد کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ اپنی وائف اور اپنے بچے یعنی حضرت معین الدین چشتی کو لے کر خراسان چلے آئے، مگر خراسان کی صورتحال بھی روز بروز بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 13 سال تھی۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات نے حضرت معین الدین چشتی کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور مغموم رہنے لگے۔ ان حالات میں آپ کی والدہ نے بہت استقامت کا ثبوت دیا اور اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اگر تم اپنی تکلیف کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کیسے بسر کرو گے؟ اپنی والدہ کی تسلی سے حضرت معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ دوبارہ ذوق و شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون کا یہ مہلت زیادہ طویل نہیں تھی۔ مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس طرح حضرت معین الدین چشتی کے لیے تنہائی کی یہ داستان مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ آپ اپنی والدہ کی زندگی میں رزق حاصل کرنے کی مشکل سے آزاد تھے، مگر آپ کی والدہ جب وفات پا گئیں تو کھانے پینے کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر آ پڑا۔ اس لیے آپ نے باغبانی یعنی گارڈننگ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ آپ سارا کام خود ہی کیا کرتے تھے، درختوں کو پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی کاٹ چھانٹ عمل میں لاتے، کھاد کا بندوبست کرتے اور منڈی میں جا کر خود ہی پھلوں کو فروخت بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس کاروبار کے سلسلے میں آپ کا تعلیمی سلسلہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا، اور اس بات کا آپ کو بہت غم تھا، لیکن یہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج بھی ممکن نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن آپ اپنے باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ حضرت خواجہ نے بزرگ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ بزرگ ایک لڑکے کی اس عقیدت سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں اور جانے لگے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی ان کے دامن سے لپٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کچھ دیر میرے باغ میں قیام فرما لیں گے؟
پتہ نہیں کہ یہ نیک لمحہ لوٹ کر آتا ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم ان کے اس قدر عقیدت مندانہ لہجے سے بہت متاثر ہوئے اور باغ کے اندر چلے گئے۔ حضرت معین الدین چشتی نے بزرگ کو بہت احترام سے بٹھایا اور تھوڑی دیر میں انگوروں سے بھرا ہوا تھال ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ تھال اتنی عاجزی سے ان کے سامنے رکھا کہ بزرگ ان کو صرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس آپ کی تواضع کے لیے بس یہی کچھ تھا، اگر آپ اسے قبول فرما لیں تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا۔ بزرگ نے ایک بار پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو محبت آمیز نظر سے دیکھا اور آپ کا دل رکھنے کے لیے چند انگور اٹھا کر منہ میں بھی رکھ لیے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے تو بزرگ نے فرمایا کہ تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی، لیکن یہ سرسبز درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج یہاں بہاروں کا دور ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی، اور یہی گردش روز و شب ہے، قدرت کا یہی نظام ہے۔ تمہارا یہ باغ بھی وقت کی آندھیوں میں اجڑ جائے گا، لیکن پھر اللہ تمہیں ایک ایسا باغ عطا کرے گا، ایک ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ جو ایک بار چکھ لے گا وہ پھر دنیا کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا کہ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی اور یہ فقیر کی دعوت ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی نے بہت ہی عزت اور احترام سے وہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ وہ روٹی اس قدر خشک تھی کہ اس کا چبانا بہت ہی مشکل تھا، مگر حضرت معین الدین چشتی نے ایک بزرگ کا عظیم تحفہ سمجھ کر اس روٹی کو کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے اس دنیا کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے ہی دن حضرت معین الدین چشتی نے اپنا باغ اور چکی فروخت کر دی۔ آپ کے اس فیصلے پر تمام لوگ حیران تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ پر اثر نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی جائیداد کی فروخت کے بعد جتنی بھی رقم حاصل ہوئی اسے بھی کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حضرت خواجہ علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اپنے شہر خراسان سے نکل کر سب سے پہلے مشرق کی طرف گئے۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ حضرت عثمان حرونی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخش دیں، یعنی اپنا مرید بنا لیں۔ تو حضرت عثمان حرونی نے آپ کی اس خواہش کے جواب میں فرمایا کہ فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا، پھر تمہارا بار گراں میں کیسے اٹھاؤں؟ یعنی انہوں نے آپ کو ٹالنا چاہا، مگر حضرت خواجہ بہت اصرار کرتے رہے۔ پھر شیخ نے آپ کو اپنا حلقہ ارادت یعنی اپنا مرید بنا لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت عثمان حرونی یعنی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔ شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ رہتے، ساری رات صرف اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کی خدمت گزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ایک مشہور روایت ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان حرونی انسانی ہجوم سے بچنے کے لیے قصداً اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دراز علاقوں سے چلے آتے، مگر جب آپ سے کسی کرامت کا اظہار نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ پھر یہ قصے عام ہو گئے کہ حضرت شیخ عثمان حرونی ایک دنیا دار شیخ ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان حرونی کے بہت سے مرید اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ ابھی تک انہیں دست غیب حاصل نہیں ہوا، اور یہ کہ آپ ایک ظاہری علم رکھتے ہیں اور آپ کو ایک باطنی علم یعنی انٹرنل علم سے کوئی بھی لگاؤ نہیں ہے۔
اس دوران حضرت خواجہ نے حضرت معین الدین چشتی سے فرمایا کہ معین الدین، ساری دنیا چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جاتے؟ اس وقت آپ کا انداز بیاں ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، آخر معین الدین تم نے کیا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ یہ کہتے ہوئے حضرت معین الدین چشتی رو پڑے۔ میں تو ایک کا ہو چکا، اب مجھے دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت خواجہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے میری بے سر و سامانے کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ معین الدین چشتی بارش نور میں نہا گئے اور ان کا دل و دماغ روشن ہو گیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے۔ کچھ عرصہ حضرت عثمان ہرونی کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت معین الدین چشتی بغداد تشریف لے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ آپ نے صرف 7 سال کے عرصے میں تمام مذہبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے غزنی میں کچھ عرصہ قیام فرمایا اور یہاں پہنچ کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کے منتظر تھے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزارنے کے بعد بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مبارک ترین ساعت آئی، جب ایک رات آپ نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کیا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ ہندوستان اس وقت انڈیا یعنی برصغیر پاک و ہند ایک ہی علاقہ تھا۔ وہاں پر جانے کے لیے آپ لاہور تشریف لائے پہلے، اور لاہور تشریف لا کر آپ حضرت علی حجویری یعنی حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دی اور یہاں آپ نے کچھ عرصہ گزارا۔ آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار مبارک کے نزدیک یہ جگہ موجود ہے اور اس مقام کو ایک بند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے پاکستان کے شہر ملتان تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت معین الدین چشتی نے 5 سال تک قیام فرمایا اور سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے اس زبان کی تعلیم بہت ضروری تھی۔ حضرت خواجہ ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی زبان سے آگاہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ 5 سال کی زبان سیکھنے کے بعد آپ اجمیر شریف روانہ ہو گئے اور اسی خطۂ زمین کو آپ نے اپنی مسلسل تبلیغ کا مرکز بنایا۔ اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ حضرت معین الدین چشتی نے اجمیر کے گرد اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ یہ خانقاہ کیا تھی؟ گھاس پھوس کی ایک مختصر سی جھونپڑی تھی جس میں آپ قیام فرما تھے۔ نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس، یہ تھا آپ کا کل سامان۔ کچھ دنوں تک مقامی راجپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ شروع میں وہ آپ کو ایک ایسا جوگی سمجھتے رہے جو نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہنگاموں سے دور جنگل میں آ پڑا ہو۔ مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ کی جھونپڑی میں آ کر آپ کو قریب سے دیکھا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اس شخص کی تو ظاہری رہن سہن تو ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، اور ان کے دل ان کے متعلق جاننے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ انہوں نے آج تک راجستھان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ در حقیقت آپ کے مذہب کی یعنی اسلام کی متعلق جاننے سے قاصر تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ وہ خاموشی سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ اپنے وظائف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت معین الدین چشتی نے ان سے فرمایا، تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کی سنسکرت زبان کو دیکھ کر اور سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو اور ہمارے اس علاقے میں کیا کر رہے ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ معین الدین چشتی نے فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو انہوں نے بہت غرور سے جواب دیا، نہیں، تم ہمیں بھلا کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ تو حضرت معین الدین چشتی نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں
اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ راجپوتوں نے کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، زمین اور آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اگر تم مزید یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ تم آئندہ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤ گے۔ حق کے اظہار پر یہ پہلی پابندی لگائی گئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قیام اجمیر کے سلسلے میں ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب آپ اس مقام پر تشریف لائے تو شہر سے باہر ایک میدان میں درخت کے نیچے قیام کیا۔ حضرت خواجہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہ جگہ پرتھوی راج چوہان کے، یعنی وہاں اس وقت کے بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ آپ کچھ دیر آرام فرماتے رہے کہ اچانک اونٹوں کے نگران کی ایک ایسے درویش پر نظر پڑی جو اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے عام لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ تیزی سے حضرت خواجہ کے قریب آئے اور انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگے، اے شخص، تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے، یہاں کوئی دوسرا قیام نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تو بہت بڑا میدان ہے، راجا کے اونٹ بھی بیٹھ جائیں گے اور میں بھی ایک جگہ میں سما جاؤں گا۔ حضرت معین الدین چشتی کے لہجے میں اسلام کی وہی مٹھاس تھی، مگر وہ شخص نہیں مانا اور بہت بدتمیزی اور بے ادبی سے بولنے لگا۔ خیر، آپ نے فرمایا کہ یہ درویش تو یہاں سے اٹھ جاتا ہے، مگر اس کے بعد جو بھی یہاں آ کر بیٹھے گا پھر اسے کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد شام کے قریب راجا کے اونٹ گھاس چرتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے اور رات گزارنے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو حسب معمول لوگ آئے اور انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ لوگوں نے دوبارہ کوشش کی، مگر وہ تو بے گناہ جانور تھے، وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے تو وہ ان پر کوڑے برسانے لگے، یہاں تک کہ بعض اونٹ تو لہو لہان بھی ہو گئے مگر زمین سے نہ اٹھ سکے۔ جب اس انسان کو یہ بات یاد آئی کہ ایک درویش نے کہا تھا کہ پھر کوئی یہاں سے اٹھ نہیں سکے گا، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ راجا کو جا کر ساری بات سے آگاہ کر دے۔ وہ فوراً راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے یہ تمام بات اس کو سنائی۔ راجا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ یقیناً تم لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہوگی، ورنہ یہ لوگ تو بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ اب یہ اونٹ اسی کی دعا سے اٹھیں گے جس کی بد دعا سے زمین نے انہیں پکڑ لیا ہے، تو جاؤ اس شخص سے معافی مانگو۔ راجا کا حکم سنتے ہی وہ شخص حضرت معین الدین چشتی کی تلاش میں نکلا۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے بتایا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اچھا جاؤ، زمین تمہارے اونٹوں کو چھوڑ دے گی۔ وہ انسان اپنی مذہبی رسم کے مطابق حضرت معین الدین چشتی کے پاؤں چھو کر واپس آیا تو دیکھا کہ اونٹ میدان میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ یہ سرزمین اجمیر پہ حضرت خواجہ کی کرامت تھی۔ جب اس انسان نے اپنے باقی ہم مذہبوں کے سامنے اس واقعے کو دہرایا تو مقامی لوگوں میں ایک حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت سارا ہندوستان توہم پرستی اور جادوگری میں مبتلا تھا۔ وہ لوگ حضرت خواجہ کی اس کرامت کو بھی جادو سے تشبیہ دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ چلا آؤ چل کے ہم ان کے جادو کے کمالات دیکھیں۔ جب اجمیر کے لوگ حضرت خواجہ کو دیکھنے آتے تو وہاں تو کوئی جادوگری نہ ہوتی، لیکن بس ایک سمپل سی مسکراہٹ اور ایک حسن اخلاق ہوتا۔ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے آہستہ آہستہ وہ لوگ اسلام لانے لگے اور اس طرح اسلام آہستہ آہستہ اس علاقے میں پھیلنے لگا، مگر ایز پر یوزول ہسٹری کے مطابق راجا کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ راجا پرتھوی راج چوہان کی ماں ایک بہت بڑی ماہر نجوم تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی۔ اس کی نصیحت سے پہلے ایک خواب اس نے دیکھا جس کے ذریعے سے اسے ایک مرد بزرگ کے بارے میں خبر دی گئی۔ جب وہ بوڑھی عورت خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو قریب بلا کر بڑی محبت سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تجھ سے دنیا میں راجپوتوں کی آن قائم ہے۔
مگر عنقریب اس علاقے میں ایک بزرگ ہستی داخل ہوگی جس کی ریاست سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ کر نیا مذہب اختیار کر لیں گے، تو تم بھی اس کی باتوں کو غور سے سننا۔ اگر تمہارے دل اور دماغ مان جائیں تو نئے پیغام کو قبول کر لینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم خاموش رہنا اور کسی صورت بھی آنے والے کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر اقتدار کے نشے میں یہ غلطی تم سے سرزد ہو گئی تو تمہیں اس کے بہت برے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ راجا نے اس وقت تو اپنی ماں کے اس خواب کو محض ایک وہم سمجھا اور کوئی تاثر قبول نہیں کیا، مگر اب اسے اپنی ماں کی یہ بات یاد آنے لگی تھی اور وہ اب یہ سوچنے لگا تھا کہ اس کا اقتدار واقعی خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اسی دوران ایک اور ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ پرتھوی راج چوہان کا ایک معزز درباری حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، لیکن اسے حضرت خواجہ سے بہت عقیدت تھی۔ بہت کٹر ہندو ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت خواجہ کے متعلق ہونے والی گفتگو کو بہت غور سے سنا کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک نامعلوم کشش کے زیر اثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دن پرتھوی راج کے دربار میں مسلمان درویش کو ایک بہت بری طرح اور بدتمیزی سے ہدف کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، یعنی حضرت خواجہ کے متعلق لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ وہ سردار کچھ دیر تو اپنے اوپر جبہ کر کے سنتا رہا، لیکن پھر اچانک سے اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ آپ کی تعریف کرنے لگا۔ یہ سن کر پرتھوی راج چوہان ایک شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں بھی کچھ سانپوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح بول رہا تھا کہ جیسے نفرت کا ایک سرا کھل گیا ہو۔ پھر اس نے غصے میں آ کر اس سردار کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور کہا کہ زندگی ساری آسائشیں چھین کر اسے بھی فاقہ کشوں کی کردار میں شامل کر دو۔ دوسرے ہی دن راجپوت سردار کو تمام اعزازات سے محروم کر کے نکال دیا گیا، اور اس سردار نے ایک نظر بھی اپنی چھین جانے والی کرسی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ گردن اٹھا کر دربار سے نکل گیا۔ پرتھوی راج کا خیال تھا کہ اتنے بڑے عہدے سے نکال دیے جانے کے بعد وہ یقیناً بدحواس ہو جائے گا، معافی مانگے گا اور دوبارہ سے اپنی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن عہدے کی بھیک مانگنا تو بہت دور کی بات، اس نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ پرتھوی راج چوہان کو ایک خاموش جواب تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سردار حضرت خواجہ کی درگاہ میں گیا، اور جب اس نے اپنی کہانی سنانی چاہی تو آپ نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ خدا کے حکم سے فقیر کو سب کچھ معلوم ہے، تم راجہ کے دربار میں دوبارہ جاؤ گے، مگر نئے انداز میں۔ پھر اس سردار نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور خواجہ کے دربار میں دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ نے اسی سردار کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دربار میں واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناؤ۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو بے خبری کے عالم میں نہیں پکڑتا۔ حضرت خواجہ نے اس سردار کو نصیحت فرمائی کہ اب تم اسلام کے سفیر ہو، تمہاری پہلی والی پہچان مٹ چکی ہے، اور اب صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمہاری پہچان ہے۔ جاؤ اور راجہ کے دربار میں اپنے ایمان کی اس طرح گواہی دو کہ لوگوں کے دل ہل جائیں۔ راجپوت سردار نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پرتھوی راج چوہان اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر یہ بات سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں پیغام حق اتنے قریب سے سنایا جائے گا۔ یہ سن کر پرتھوی راج چوہان کی قہر آلود آواز اس طرح گونجی کہ اس سے پہلے کہ ان پر میرا غضب نازل ہو، تمام مسلمان اجمیر کی حدود سے نکل جائیں۔ بس یہ آخری مہلت ہے، اس کے بعد میں انہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ راجپوت سردار نے حضرت خواجہ کے حضور پہنچ کر پرتھوی راج کے الفاظ دہرائے۔ حضرت خواجہ نے کہا کہ بے شک جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ بات حضرت خواجہ نے خود کلامی کے انداز میں فرمائی، اور اس وقت آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
دراصل پرتھوی راج چوہان بھی دوسرے نافرمانوں کی طرح یہی سوچتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا خدا موجود ہے تو زلزلہ کیوں نہیں آ جاتا، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، اجمیر تباہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ یہ تو وہی ڈیمانڈز ہیں جو ہر دور کے بت پرست کرتے رہے ہیں۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار ایسے ہی کسی عذاب کے منتظر رہتے تھے۔ مگر قدرت کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ قدرت کی طرف سے دی جانے والی اس مہلت نے پرتھوی راج کو اور سرکش بنا دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خاموشی اسے مزید اکسا رہی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی شہر بدری یعنی کہ اجمیر چھوڑ کر جانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ ایک رات شہاب الدین غوری نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کوئی بزرگ افغان سپہ سالار سے فرما رہے تھے کہ مایوسیوں کے دائرے سے نکل اور اجمیر پر حملہ کر، خدا تجھے عظیم فتح سے سرفراز کرے گا۔ صبح ہوتے ہی شہاب الدین غوری نے بزرگوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ سب نے بظاہر ایک ہی تعبیر دی کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ آنے والا ہے۔ عجیب صورتحال تھی۔ ایک طرف تو ان کی شہر بدری کا حکم جاری ہو چکا تھا اور دوسری طرف قدرت کچھ اور ہی پلان کر رہی تھی۔ 587 ہجری میں شہاب الدین غوری نے ایک خوفناک مقابلے کے بعد پرتھوی راج سے شکست کھائی تھی اور اپنی اس شکست کی تاب کو نہ لاتے ہوئے وہ اب اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بالآخر ایک مختصر سے وقفے کے بعد شہاب الدین غوری نے انہی بزرگ کو دوبارہ خواب میں دیکھا۔ اس بار وہ انتہائی پرجلال لہجے میں فرما رہے تھے کہ اے اسلام کے جانباز فرزند، اپنے خیالات سے نکل اور اپنی آنکھوں سے قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ اللہ مایوس ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف دنیاوی اسباب کے لحاظ سے شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج چوہان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن دوسری طرف بزرگ کے الفاظ مسلسل غوری کے دماغ میں گونجتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سوتے جاگتے بھی یہی الفاظ اس کے تعاقب میں رہتے تھے۔ بالآخر اس کو یہ بات پر سمجھ آ گئی کہ ہاں، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک چھوٹی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائے۔ بالآخر 1 سال کے بعد شہاب الدین غوری 1,07,000 کی تعداد پر مشتمل فوج کو لے کر اجمیر پر حملے کی نیت سے روانہ ہوا۔ شہاب الدین غوری نے اجمیر پہنچ کر اپنے ایک قابل اعتماد بندے کو روانہ کیا اور اس کے ذریعے پرتھوی راج چوہان کو اسلام کی دعوت دی۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کفر کی بستیوں کا رخ کرتے ہیں تو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ لیکن پرتھوی راج چوہان یہ پیغام سن کر بھڑک اٹھا اور بولنے لگا، مجھے حیرت ہے کہ تمہارا سردار اتنی جلدی اپنی شکست کو بھول گیا اور اب مجھے مذہب اسلام کی لوریاں سنا رہا ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ میں اول اور آخر راجپوت ہوں۔ پرتھوی راج نے ہندو دھرم کی حفاظت کے نام پر مزید حکمرانوں کو خط لکھے اور ان سے فوری طور پر مدد طلب کی۔ ایک روایت کے مطابق پرتھوی راج کی فوج طاقت کے حساب سے شہاب الدین غوری کی فوج سے 4 گنا زیادہ تھی۔ تمام مسلمان اور ہندو ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ پرتھوی راج تقریباً 4 لاکھ سپاہی لے کر مسلمان سپہ سالار یعنی شہاب الدین غوری کے مقابل آیا تھا۔ پرتھوی راج کو کثرت سپاہ یعنی کہ اپنی فوج کے زیادہ ہونے کی بڑی خوش فہمی تھی۔ اسے یہ رعایت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے علاقے میں جنگ کر رہا تھا۔ اسے نہ تو یہاں پہ کسی سامان کی فکر تھی اور نہ ہی کسی موسم کا خوف، نہ ہی دشوار گزار راستوں کی اس کو پرواہ تھی۔ اس کا حریف ایک بہت ناسازگار حالات میں بہت دور سے آیا تھا۔ جنگی نقطۂ نظر سے پرتھوی راج کو شہاب الدین غوری کی فوج پر ہر طرح سے برتری حاصل تھی، لیکن آسمانی فیصلہ زمین پر نازل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری کی فوج کم تعداد میں ہونے کے باوجود بہت بہادری سے لڑتے ہوئے اس کے مد مقابل آئی اور بہت ہی کم وقت میں اس نے اجمیر فتح کر لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرتھوی راج کی زندگی میں ذلت اور بربادی تحریر کر دی۔ شہاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا تو اس نے اپنے خیمے میں دیکھ کر کہا کہ بے شک زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی کو سر بلند کرنا چاہے تو پھر اس کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتی۔ اسی دوران کچھ سپاہیوں نے شہاب الدین غوری کو خبر دی
کہ یہاں ایک مسلمان درویش بھی ہیں۔ پرتھوی راج چوہان اس ارادے سے بھاگ رہا تھا کہ وہ شہاب الدین غوری کے دست قہر سے بچ گیا تو دہلی پہنچ کر ایک بار پھر راجپوتوں کو سمیٹے گا، لیکن اس کا یہ خیال خام تھا۔ اس نے اپنے چند وفاداروں کے ساتھ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ شہاب الدین غوری کے ایک فوجی دستے نے اسے جا لیا اور ایک معمولی سی مزاحمت کے بعد اس کو زندہ گرفتار کر لیا، جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ جوش عقیدت میں فوراً آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نصیحت فرمائی کہ عدل و احسان کو اپنا شعار بناؤ اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو ان کی منزل کی طرف پہنچاؤ۔ شہاب الدین غوری کے لیے اجمیر میں کسی کلمہ گو بزرگ کی موجودگی بڑی حیران کن تھی۔ وہ بے قرار سا ہو گیا اور اپنے سرداروں کے ہمراہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ کی طرف چل پڑا اور انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہستی ہیں۔ اب اجمیر پر مکمل طور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی پیغام حق پہنچا رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے ہاتھ پر 1,00,000 سے زیادہ راجپوتوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں بھی کر سکے ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ اپنی آخری سانس تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا احترام کرتے رہے۔ انتہا تو یہ ہے کہ جب دیوتاؤں کے ماننے والے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو حضرت خواجہ کے آستانہ پر حاضری دیتے اور اپنے مسائل بیان کرتے۔ آپ ان بت پرستوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ بے شمار ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعاؤں سے فیض یاب ہوئے۔ بے شک حضرت خواجہ فاتح ہند تھے۔ آپ نے تلوار کی بجائے حسن اخلاق سے یہ جنگ لڑی۔ مسلمانوں کے اقتدار اعلیٰ کے قیام کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی پوری توجہ کے ساتھ انسانی روح کی بیماریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سب سے بڑے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ ایک دن آپ ان کے ساتھ جنگل کی سیر میں مصروف تھے کہ اچانک سے ایک نوجوان سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا گھوڑا بہت تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نوجوان قریب آیا اس کی نظر آپ پر پڑی۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے کندھے سے کمان لٹک رہی تھی اور دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شکار کی تلاش میں مصروف ہے۔ نوجوان اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے بڑھا اور جب نزدیک آیا تو اس نے حضرت معین الدین چشتی اور دوسرے بزرگوں کو بہت ادب سے سلام کیا، پھر کچھ دور تک اسی طرح سر جھکائے پیدل چلتا رہا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کسی آندھی کی طرح جنگل میں داخل ہو کر روپوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یکایک ٹھہر گئے اور بہت دیر تک اس راستے کو دیکھتے رہے جہاں سے وہ نوجوان گزرا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے پیر و مرشد کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو فوراً محسوس کر لیا اور سوال کیا، شیخ کیا کوئی عجیب شے پیش نظر ہے؟ ہاں قطب، یہ بات انہوں نے بہت ہی غور سے دیکھتے ہوئے فرمائی، میں اس نوجوان کی شکل میں قدرت خداوندی کی ایک جھلک دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی بات سن کر دوسرے بزرگ بھی آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ فقیر دوست ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہم لوگوں کے احترام میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اور اس وقت تک دوبارہ سواری پر نہیں بیٹھا جب تک ہمارے اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ حائل نہیں ہو گیا۔ یہ ادب اور انکسار کی ایک روشن علامت ہے۔ نوجوان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ درویشوں کی صحبت پسند کرتا ہے اور اس کا یہ عمل دونوں جہان میں سعادت کا باعث بنے گا۔ اللہ اسے اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ تاج نہ پہن لے۔ تخت ہندوستان اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ آئے گا اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے گا۔ حضرت معین الدین چشتی کے یہ کلمات سن کر تمام بزرگ حیران رہ گئے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ وقت گواہ ہے کہ وہی نوجوان آگے چل کر سلطان التمش کے نام سے مشہور ہوا اور ایک عرصہ اس نے ہندوستان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ بہت سی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کا کل اثاثہ ایک جوڑا کپڑوں، ایک جانماز اور ایک پانی کے برتن پر مشتمل تھا۔ اکثر حضرات اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے قیمتی تحفے بطور نذرانے کے پیش کیا کرتے تھے۔
حضرت خواجہ نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تمام نذرانے قبول تو کر لیے، مگر فوراً ہی ان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا، لوگوں، میری محبت اپنی جگہ، لیکن عقیدت کا یہ مظاہرہ ایک فضول کام ہے۔ جس انسان کو ساری دنیا سے بچھڑ کر اکیلے ہی جانا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام فضول ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی معاشرتی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا۔ اب تک زندگی آپ کی ایک تنہا شخص پر مشتمل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت غریب نواز کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، معین الدین چشتی ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہیں۔ آپ کی ذات میں یہ نمایاں کمی ہے کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے دی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ فارغ البالی کی صورت میں اسے لازمی قرار دیا ہے۔ جب دوسرے خادم نے یہ بات آپ کو سنائی تو آپ نے فرمایا، وہ شخص سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام غلطیوں کا ازالہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت معین الدین چشتی نے بزرگان دین کی سنت کو اپناتے ہوئے شادی کر لی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اجمیر جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسا حصہ ہے جہاں انکم کے ذرائع بہت لمیٹڈ ہیں، اس لیے شہر اجمیر کے تمام غریب سے مٹ کر سلطان کی خانقاہ میں جمع ہو گئے تھے۔ کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مفلس اور ضرورت مند افراد کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ آپ ان لوگوں کی روحانی تربیت بھی کرتے اور لباس اور غذا کا بھی انتظام فرماتے۔ نتیجتاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ سے ایک بڑا لنگر خانہ قائم ہو گیا جہاں بے شمار بھوکے دونوں وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ ہندوستان میں کچھ اور بھی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے یہاں بھوکے اور پریشان حال انسانوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اور دن رات لنگر جاری رہتا تھا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان بزرگوں کے انتظامات میں بڑا فرق تھا۔ دوسرے بزرگ بادشاہوں، وزیروں، امیروں اور دیگر اہل ثروت کی جانب سے نذرانے قبول کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دستور یہ تھا، آپ کسی بادشاہ یا کسی امیر کی کوئی نظر قبول نہیں فرماتے تھے، مگر پھر بھی آپ کے لنگر خانے سے صبح اور شام ہزاروں انسان اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ اہل شہر کو حضرت سلطان کے اس عمل پر شدید حیرت ہوتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے لنگر خانے کے اخراجات آخر کس طرح پورے ہوتے ہیں۔ بعض تجسس پسند افراد بہت دن تک اس جستجو میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت کی ذریعہ آمدنی کا پتہ چل جائے، مگر وہ سب کے سب اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ انہیں اس بات کی ہوا بھی نہ لگ سکی کہ غریبوں کے طعام کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ بھوکے آپ کے دسترخوان پر آتے اور اس طرح کھانا کھاتے جیسے وہ اپنے ذاتی دسترخوان پر موجود ہوں۔ یہاں کوئی کسی سے شرمندہ نہیں تھا، سب برابر تھے، اور یہ برابری انہیں اس شخص نے عطا کی تھی جو ہندوستان میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ حاجت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے حضرت سلطان نے کئی خدمتگاروں کو اسی طرح شب و روز گزرتے رہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے سے ایک دولت مند ہندو گزرا۔ یہ شخص ایک راجپوت تھا۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اگرچہ خواجہ اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن وہ جاتے جاتے اچانک رک گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا۔ عام لوگ تو اس کی اس حرکت کو نشے سے تعبیر کر رہے تھے، مگر کچھ لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ حضرت سلطان کے سامنے ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پھر یکا یک وہ سیدھا ہوا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خواجہ، اس گنہگار کا سلام قبول کرو۔ تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، مگر اپنی بدعمالی سے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر حضرت سلطان نے اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، اس شخص کو غور سے دیکھ لو، اللہ کا دوست جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ کے الفاظ سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حاضرین میں سے اکثر افراد جانتے تھے کہ حضرت نے جس راجپوت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ذاتی طور پر ایک نہایت بد کردار انسان ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود کئی خرابیاں اس کی فطرت میں شامل ہو گئی تھیں۔
وہ دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا، راتوں کو رقص و سرور کی محفلیں سجاتا اور پھر شب کی تاریکی میں دوسرے ہنگامے برپا رہتے، یہاں تک کہ صبح کے وقت تھک کر سو جاتا تھا۔ اس کی زندگی کے معمولات دیکھ کر کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق ہے، مگر جب حضرت سلطان نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کا دوست جا رہا ہے تو سننے والے حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ حضرت خواجہ کو اس آدمی کی حقیقت بتانا چاہتے تھے، لیکن ادب کے پیش نظر جرأت نہ کر سکے۔ پھر کچھ دن گزر گئے اور یہی واقعہ دوبارہ پیش آیا۔ وہ ہندو اسی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے آیا، کچھ دیر تک کسی غلام کی مانند سر جھکائے کھڑا رہا، پھر اسی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خواجہ میرا سلام قبول کرو، میں ادھر سے گزرنا نہیں چاہتا، مگر نہ جانے کون میرے ناپاک قدموں کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا۔ حضرت سلطان نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ فرمایا، اس شخص کو غور سے دیکھ لو، اللہ کا دوست جا رہا ہے، وہ بڑا صاحب نعمت ہے۔ حاضرین پھر حیرت میں ڈوب گئے۔ اب کی بات حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شرابی اور بدکار انسان کو ولی کے ساتھ صاحب نعمت بھی کہا تھا۔ کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ سلطان کو اس شخص کے کردار کے متعلق بتائیں، مگر حضرت خواجہ کے جلال معرفت کے آگے ان کی زبانیں گنگ رہ گئیں۔ پھر تیسری مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا۔ ہندو راجپوت نے اسی انداز میں سلام کیا اور بڑے دردناک لہجے میں کہنے لگا، خواجہ مجھے یہاں پھر کوئی کھینچ لایا ہے، میں کدھر جاؤں؟ یہ کہہ کر پھر چلا گیا۔ عجیب شخص تھا، حاضرین منتظر تھے کہ سلطان اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمائیں گے، اور آخر وہی ہوا۔ حضرت خواجہ نے اسی محبت آمیز لہجے میں فرمایا، لوگوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، مگر میں یہی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگر وہ دن میں 1000 بار بھی ادھر آئے گا تو میں ہر مرتبہ اسے صاحب نعمت کہہ کر پکاروں گا۔ ہاں وہ شرابی ہے، میں اس کی بلانوشی سے باخبر ہوں، مگر تم اللہ کی شان کرم سے واقف نہیں۔ وہ رقص و سرور کا رسیہ ہے، بت پرست ہے، ہوسکار ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو بے سبب دیتا ہے۔ ان قریب اللہ اس پر اپنے کرم کی بارش اس طرح کرے گا کہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب لوگ بظاہر خاموش تھے، لیکن کچھ لوگوں کے دنوں میں بدگمانیاں ابھی تک پرورش پا رہی تھیں اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے رازداری کے ساتھ اس ہندو راجپوت کے مشاغل جاننے کی کوشش کی تو عجیب و غریب انکشاف ہوئے۔ اس مالدار شخص کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، سرمائے کی کثرت اور تنہائی کی شدت نے اسے شرابی بنا دیا تھا، اور پھر شراب اسے رقص کی محفلوں تک لے گئی۔ ایک بوڑھے ملازم نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ آدھی رات تک رقص کی محفل سے دل بہلاتا ہے، پھر سب کو حقارت کی نظر کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے بعد رات بھر شراب پیتا ہے اور عالم بے خودی میں اس وقت تک چیختا رہتا ہے جب تک کہ بے جان ہو کر بستر پر نہیں گر جاتا، میں کدھر جاؤں، میری منزل کہاں ہے؟ سننے والے حیران رہ گئے۔ ملازم نے بتایا کہ جب تک وہ ہوش میں رہتا ہے کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، مگر جیسے ہی اس کے اعصاب پر شدید خمار کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے، میری منزل کہاں ہے، میں کدھر جاؤں؟ آخر کار ایک دن اسے منزل بھی مل گئی۔ وہ سر جھکائے ہوئے حضرت معین الدین چشتی کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ آج خلاف معمول اس کے قدموں میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ تمام لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ ہندو راجپوت نے اپنا دستور بدل ڈالا تھا۔ ہر شخص کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک سلطان الہند نے کہا، دیکھو اللہ کا دوست آ رہا ہے۔ پھر وہ راجپوت حضرت خواجہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، اور اس کی آواز میں اتنی رقت تھی کہ اہل مجلس بھی رو پڑے۔ خواجہ نے اسے اٹھ کر گلے سے لگایا، کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے دن و رات یکسر بدل دیے، رقص و سرور کی محفلیں اجاڑ دیں اور اپنا سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ جب وہ ایمان لایا تو کلمہ طیبہ کا ایک ایک حرف اس کی زبان اور دل سے گزر کر روح میں اتر گیا۔ حضرت سلطان اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو درس دیتے تو وہ اس طرح باادب ہو کر بیٹھتا جیسے پتھر کا کوئی ستون ہے۔
اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو اس طرح سنتا جیسے دنیا میں کوئی دوسری بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ سلطان کے خدمت گاروں کا بھی اس قدر احترام کرتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ انتہا تو یہ تھی کہ وہ ان کی حکم کو بھی حکم کا درجہ دیتا تھا، اگر وہ ان سے کوئی کام کرنے کا کہہ دیتے تو ہنسی خوشی کر دیتا۔ جب سلطان کے روبرو کوئی شخص نو مسلم اسراب راجپوت کی باتیں بیان کرتا تو حضرت معین الدین چشتی محبت سے فرماتے، تم نے دیکھ لیا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کل تک جو پتھروں کا پجاری تھا اور وہ خود بھی پتھر تھا، آخرکار سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب ساری دنیا سو جاتی تو وہ حضرت خواجہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا رہتا۔ آپ اس سے فرماتے کہ آخر تمہاری جان پر تمہارا بھی حق ہے، تو وہ جواب دیتا کہ میرے گنہگار پیروں کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں، آنکھوں کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہیں، اور جان کا حق یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کے قدموں پر جان دے دیں۔ اس طرح اہل اجمیر نے اپنی آنکھوں سے ایک بت پرست کو اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے اور آپ اپنے تمام فرائض بخوبی انجام دیتے رہے۔ آخرکار 6 رجب 633 یعنی 633 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ اہل اجمیر سمجھ رہے تھے کہ آج آسمان بہت زیادہ صاف اور نیلا ہے، دھوپ بھی تیز اور روشن ہے، مگر انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کچھ دیر بعد اسی نیلے آسمان پر گہری دھند چھانے والی ہے۔ پورا دن حسب معمول گزرا۔ حضرت خواجہ نے تمام نمازیں باجماعت ادا کی۔ مجلس درس ہوئی تو انہوں نے تمام مریدوں کو اسلام کے ارکان پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت سلطان کا یہ عمل بھی دستور کے مطابق تھا، مگر اس دن ایک خاص بات نمایاں تھی کہ آپ بار بار ایک ہی بات پر زور دیتے تھے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، انسان کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ زندگی کا تانا بانا ٹوٹ جائے اور انسان کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ حاضرین مجلس اس نصیحت کو بھی عام درس کا ہی ایک حصہ سمجھ رہے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج حضرت معین الدین چشتی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کسی اور ہی سانحے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آخر سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلطان نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں، پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت خواجہ کا یہ عمل بھی حسب خدمت کاروں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ آج رات کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تمام مرید اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کچھ لوگ سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اچانک حاضرین کو حضرت خواجہ کے کمرے سے ایک باروب صدا بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمام لوگ چونک گئے۔ جو لوگ سلطان الہند کے حجرے سے دور تھے وہ بھی اس آواز کو سن کر قریب آ گئے۔ اگرچہ آپ گزشتہ 50 سال سے رات بھر ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس طرح کہ آپ کا قلب جاری رہتا تھا اور زبان مکمل طور پر خاموش رہتی تھی، اور اگر بہت زیادہ پرجوش ہوا کرتے تو ہلکی ہلکی آواز ذکر ابھرنے لگتی تھی، وہ بھی صرف اس انداز میں کہ جو خدمت کار حجرے کے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا وہی اس کو سن سکتا تھا۔ باقی لوگ جو کچھ فاصلے پر موجود ہوتے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ سلطان الہند کس طرح ذکر کرتے ہیں، لیکن آج 50 سال کے معمول میں اتنا نمایاں فرق آ گیا تھا کہ خانقاہ میں تمام لوگ اپنی اپنی جگہ چونک اٹھے۔ حضرت معین الدین چشتی بلند آواز میں ذکر الہی کر رہے تھے۔ تمام لوگوں نے حضرت معین الدین چشتی کو پہلی بار اس رنگ میں دیکھا تھا اور ان کی پرجلال آواز سنی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور حضرت خواجہ کے ذکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پھر اچانک سننے والوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب حضرت سلطان حالت وجد میں چلے گئے ہیں۔ ذکر کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دینے لگی، مگر اس کے ساتھ فضا پر بہت خوف بھی طاری ہو گیا تھا۔ ہر شخص لرز رہا تھا، تمام لوگ سہمے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت خواجہ کی اس کیفیت کے بارے میں کسی اور سے کوئی سوال کر سکے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور صبح کے قریب خدمتگاروں نے محسوس کیا کہ اب فضا پر مکمل سکون طاری ہے اور آپ کے حجرے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ہوئی۔ خدمتگاروں کو یقین تھا کہ اذان کی آواز سنتے ہی سلطان حجرے سے باہر تشریف لائیں گے اور نماز فجر ادا کریں گے۔ وہ خادم جو آپ کو صبح کے وقت وضو کروایا کرتا تھا بہت جلدی کے ساتھ جا کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔
باقی افراد بھی وضو کر کے سنت موقدہ ادا کرنے لگے۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا، مگر حجرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ اب دوسرے لوگ بھی ایک ایک کر کے دروازے پر جمع ہونے لگے اور ہر شخص کے چہرے پر فکر تھی۔ بہت عرصے تک خدمت گزاری کے باوجود کسی مرید کے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ حضرت خواجہ کی کوئی نماز فجر قضا ہوئی ہو۔ فجر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ آخر کار تمام لوگ آپس میں مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہو سکتا ہے شب بیداری کے باعث آپ کی آنکھ لگ گئی ہو، ورنہ آپ اب تک باہر تشریف لا چکے ہوتے۔ پھر آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ سلطان کو آرام کرنے دیا جائے اور دروازے پر دستر دے کر آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے نماز فجر ادا کی، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا وہ ہر شخص اپنی جگہ بے سکون ہے۔ آخر سورج طلوع ہوا۔ کچھ خاص مریدوں نے دروازے پر کان لگا دیے کہ شاید آپ ذکر میں مصروف ہوں اور آپ کی آواز آ رہی ہو، لیکن وہ کوئی صدا سننے میں ناکام رہے۔ اس وقت آپ کی عمر 97 یعنی 97 ایئرز ہو چکی تھی۔ جس قدر وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کے اندیشے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ بے چینی برداشت سے باہر ہو گئی تو دروازے پر دستک دی گئی، مگر جواب میں خاموشی طاری رہی۔ ایک بار پھر مشورہ کیا گیا اور جو لوگ خواجہ کے زیادہ قریب تھے ان کی رائے کو ترجیح دی گئی اور دروازہ توڑ دیا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کی لہر آئی جو قریب کھڑے ہوئے لوگوں کے پاس سے گزر گئی۔ اندر جانے والے لوگ گھبرا کر رک گئے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان اپنے زمینی بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا منہ کعبے کی طرف تھا۔ مگر جب لوگوں نے جسم مبارک کو غور سے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ حضرت سلطان کی سانسوں کا رشتہ بحال نہیں تھا۔ حجرے کے اندر موجود لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ خواجہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، مگر ان کے دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انہوں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کے ہونٹوں پر ایک عجیب و غریب اسمائل موجود تھی، ایسی اسمائل جیسے وہ کسی سے ملنے کے لیے بےتاب ہو۔ اب یہ خدام کو یقین آ گیا تھا کہ حضرت خواجہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ شدت غم بڑھی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ بہت سے خدمتگار اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور جو ہوش میں تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ جب اہل اجمیر کو سلطان الہند کے انتقال کی خبر ہوئی تو پورے شہر میں صف ماتم بچھ گئی۔ کاروباری زندگی معطل ہو گیا اور ہر شخص اس طرح اداس تھا جیسے اس کا قریب ترین ساتھی بچھڑ گیا ہو، اور مسلمانوں کے غم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار وہ ساتھ بھی آ پہنچی جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کفن پہنایا گیا اور بے حد عقیدت مندی کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ کئی ماہ تک پورے اجمیر پر قبرستان کا سناٹا طاری رہا۔ کیا مسلمان کیا کافر، ہر شخص کا چہرہ اداس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کی کوئی بہت عزیز ترین شے گم ہو گئی ہو۔ آج کل جن لوگوں نے فلسفی اور سائنس کے حوالوں سے اپنے دماغ کو ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، انہیں حضرت معین الدین چشتی کی اجمیر میں آمد اور ان کی فتح اور لاکھوں ہندوؤں کا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے واقعات پر بہت کھلے دل سے غور کرنا چاہیے۔ آپ کا روزہ مبارک غیاث الدین خلجی نے تعمیر کروایا۔ مزار مبارک کے احاطے میں دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ وہاں وزٹرز کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ ان میں ایک بڑی دیگ ہے اور دوسری چھوٹی۔ جہانگیر نے یہ دیگ 1022 ہجری میں تعمیر کروائی تھی۔ اس میں تقریباً 60 من کھانا تیار ہوتا ہے۔ بڑی دیگ کو دیگ کلام بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں 100 من چاول آسانی سے پکائے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ دو واقعات ایسے بتا دوں جو آج کل کے قریبی زمانے سے ریلیٹڈ ہے۔ ہندوستان کے سیاسی دیوتا پنڈت جواہر لال نہرو کو کون نہیں جانتا؟ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے سوشلسٹ تھے، مگر وہ جب تک زندہ رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر حاضر ہوتے رہے۔ سلطان الہند کے عرس مبارک کی اکثر تقریبات میں پنڈت نہرو شریک ہوا کرتے تھے اور عقیدت سے پھولوں کی چادریں چڑھاتے تھے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کے رازدار حلقوں کا کہنا ہے کہ نہرو ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا: خواجہ، تمہارے حوالے سے بے شمار لوگوں کو نہ جانے کیا کیا ملا ہے، مگر میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھوں،
دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرے چہرے اور لباس پر زوال کا کوئی داغ نظر نہ آئے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب نہرو کی موت واقع ہوئی تو وہ نہ صرف بھارت کا وزیر اعظم تھا بلکہ 50 کروڑ ہندوستان کے لوگوں کا محبوب رہنما بھی تھا۔ اسی طرح پاکستان کے لیڈر شیخ مجیب الرحمن جب ویسٹرن پاکستان یعنی مغربی پاکستان میں نظر بند تھے اور ان کی رہائی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے تو یحییٰ خان نے کئی بار ان کی موت کے آرڈرز بھی جاری کر دیے تھے۔ ایسے لمحات میں شیخ مجیب الرحمن کی بیوی نے مسز اندرا گاندھی سے درخواست کی کہ وہ حضرت سلطان کے مزار پر حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے سرکاری سطح پر اس حاضری کے انتظامات کیے اور شیخ مجیب الرحمن کی بیوی بہت دیر تک حضرت خواجہ کے آستانے پر روتی رہی۔ پھر شیخ مجیب الرحمن کو آزاد کر دیا گیا اور وہ بابائے بنگلہ دیش کے منصب پر فائز ہوئے۔ ہندوستانی عوام کی اس بے پناہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے حکومت برطانیہ کو اپنی رپورٹ میں لکھا، ہندوستان پر 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور اس حکومت کے خاتمے کے کوئی آثار نہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جس کا دل عشق کی حرارت سے زندہ ہو جاتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔